میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹی، میرے نبی کے دانت شہید ہوئے، میرے نبی کا جسم لہو لہان ہوا، میرے نبی کے چہرے کے اوپر تلوار کا وار پڑا جس سے 2 دندان آپ کے شہید ہوئے، اور خود جو پیدا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں گھس گئی رخسار مبارک کی اس ہڈی کے اندر۔ ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا، ان کے دانت نکل گئے، وہ ہڈی وہ نہیں نکلی، وہ کڑیاں لوہے کی۔ پھر جیسے بھی کر کے نکالا گیا تو خون کا سبارہ چھوٹا ہے، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائی تھی حضور؟ کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو، کھلی فضا ہو، اچھا خوبصورت ماحول ہو، بچے ہوں اور ہر طرح کی آسائشیں ہوں؟ اس کو پسند ہے۔ ہر باشعور انسان کا زندگی میں کوئی نصب العین ہوتا ہے، کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی نصب العین نہیں، کوئی آئیڈیل نہیں، تو وہ انسان نہیں، حیوان ہے۔ حیوان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ آپ اس کو یوز کر لیں، ورنہ وہ تو محض انسٹنکٹس کی بنیاد پر زندہ ہے۔ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ادھر سے ادھر سے کہیں نہ کہیں سے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ سیکس ہے اس کے اندر، پروکریشن کے لیے، نسل کو جاری رکھنے کے لیے وہ پورے کر لیتا ہے۔ کوئی پرندے ہیں تو گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ ان انسٹنکٹس کی بنیاد پر حیوان جی رہے ہیں، ان کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو جو انسان اس سطح پر زندگی گزار رہا ہے وہ حیوان ہے۔ قرآن مجید نے 1 سے زائد مقامات پر کہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ لوگ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا؟ تیری مرضی، تیری پسند، میری رائے۔ Who are you؟ رضائے رب پہ راضی رہے، جو رضائے رب ہے اس پر راضی رہے۔ یہ ایسا ہو جانا چاہیے، یہ یوں ہو جانا چاہیے، یہ کیا حرف آرزو؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، تم کاہے کی آرزو لگا کر بیٹھے ہوئے ہو؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تعالیٰ اس ڈس بلیور کو، اس نافرمان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے اپنا نہ مان، میں پھر بھی تیرا ہی رب ہوں۔ اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے اس سینٹنس میں۔ یا ایھا المؤمنون نہیں کہا، یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا الانسان، تمام لوگوں سے کہ اے انسان تجھے تو میں نے بنایا مگر تو مجھے نہیں مانتا تو خیر ہے، میں تیرا خیال رکھتا ہوں۔ ما غرک بربک الکریم، تیرے رب سے تجھے کس چیز نے گمراہ کیا؟ تم اللہ تعالیٰ کا اس کا ڈیو گرانڈیور کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ اس کو عزت کیوں نہیں دیتے ہو؟ حالانکہ آسمان اور زمین اس کے ہیں، یہ کائنات اس کی ہے، جو تم لقمہ کھاتے ہو اور پانی پیتے ہو وہ اس کا ہے، کیوں اس کو رسپیکٹ نہیں دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں، وہ ہر چیز قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اپنی لسٹس کو، ٹیمپٹیشنز کو، ڈیزائرز کو، ہر چیز کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟
تو قرآن اور حدیث کی کتابیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے علماء مسجدوں میں، گھروں میں اور درسوں میں قرآن کی باتیں چھوڑ کر بزرگوں اور اماموں کی کتابیں کثرت سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ کیا ہمارے علماء یہ نہیں جانتے کہ قرآن ہی بخشش کا ذریعہ ہے اور قرآن میں ہی سب فضائل اور مسائل ہیں؟ پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے MBA کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر MSc کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے۔ اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے۔ جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے۔ تو اصل میں ہم نے اختیار کیا دنیاوی تعلیم، جس میں پیسہ ہے، جس میں عزت ہے، جس میں گلیمر ہے، جس میں اونچے کیریئر ہیں، اور ہم نے باقی کام چھوڑ دیا ہے علماء کی کہ تو پھر ان پر تنقید کرتے ہیں۔ لہذا اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ پانی ہمارے اندر بڑھتا ہے،